بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو 5 چیزوں سے پہلے. غنیمت سمجھو 5 کو 5 سے پہلے. نمبر 1 شبابہ کا قبل حرمک. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے. وصحت کا قبل سقمک. اپنی صحت کو اپنی بیماری سے. وغنا کا قبل فقرک. اپنے غنی ہونے کو اپنے محتاج ہونے سے پہلے. وفراغ کا قبل شغلک. اپنی فرصت سے فائدہ اٹھا لو, اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو اپنے مصروف ہونے سے. اور آخری بات وحیات کا قبل موتک. اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے. بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ آپ سنیں, اسے یاد کریں اور اسے آگے پہنچائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی ہے ہم اس کے مصداق بن سکتے ہیں. اردو میں یا مفہوم اس کا پہنچائیں. پہلے تو خود اسے سمجھیں اور پھر اسے آگے پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ فعلیہ ہمارا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. اور جملہ فعلیہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کچھ باتیں کہی تھی کہ یہ تو آپ نے روزانہ 2-3 مرتبہ دہرانی ہے لازماً. پہلی بات یہ کہ جملہ فعلیہ کہتے کسے ہیں. فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا فرق جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے. جملہ اسمیہ ہم کہیں گے اس جملے کو جو اسم سے شروع ہوگا, اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوگا جو فعل سے شروع ہوگا. تو فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. ایک بات. دوسری بات, کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک, ہر فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ضرور ہوگا. پھر تیسری بات, وہ فاعل جملے میں 2 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہو سکتا ہے. یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا پھر وہ اسم ظاہر کی صورت میں ہوگا. یہی ہماری فعل کے اعتبار سے بنیاد ہے. بیس ہے یہ. اگر آپ کی بن گئی تو آگے فعل انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہوگا. آگے صرف ہم ایڈیشن جو ہیں وہ ہی کرتے رہیں گے. جملہ فعلیہ بن گیا ہے, اب اس میں مزید اس کے اجزاء جو ہیں وہ شامل ہوتے جائیں گے اور ہم پوری آیت انشاءاللہ تعالی یہاں پر بورڈ پر آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اسی بات کو میں کچھ ایگزامپلس کے ساتھ پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جملہ فعلیہ میں فاعل آپ کا یا تو اسم ضمیر ہوگا یا اسم ظاہر ہوگا. آپ نے پہچاننا ہے, آپ نے تعین کرنا ہے فاعل کا ضمیر یا ظاہر ہونے کی صورت میں. اور اس کے بعد پھر جملہ فعلیہ کا جو اہم ترین قاعدہ ہے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. اس نے سنا, یہ میرا جملہ فعلیہ ہے. اس میں فعل کیا ہے؟ سنا. اور فاعل کون ہے؟
فاعل کس صورت میں ہے؟ ضمیر کی صورت میں ہے یا ظاہر کی صورت میں ہے؟ ضمیر کی صورت میں ہے. ضمیر کی صورت میں ہے. آپ کو سننے کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے, سین میم عین. اور اب تک جو ہم نے 3 ڈائز پڑھی ہیں اس میں سے ڈائی معلوم ہونی چاہیے. تو ڈائی نمبر 2 فاعلہ کی ڈائی سے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے. تو سین میم عین کو فاعلہ کی ڈائی پہ رکھیں گے, وہ بن گیا آپ کا سمیع. اب سمیع ضمیر کی صورت میں آپ کا فاعلہ ہے, تو گردان میں سے آپ کو متعلقہ صیغہ پورا جملہ مل جائے گا. اب یہ آپ کا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے, لہٰذا یہ پہلا صیغہ آپ کا ہوتا ہے, تو آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جی سمیع. اس نے سنا. اللہ نے سنا. اب آپ دیکھیں آپ کا فعل وہی سنا, فاعل اب آپ کا اللہ ہے اور وہ اسم ظاہر ہے. اب اس صورت میں آپ نے جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ جو ہے اس کی طرف آنا ہے. ٹھیک, اس صورت میں کیا ہے کہ آپ کا فعل واحد آئے گا. میٹیریل آپ کو پتا ہے سین میم عین, ڈائی آپ کو معلوم ہو گئی. اب آپ تھرڈ پرسن میں جو مذکر کے لیے پہلا صیغہ ہے وہ اسے استعمال کریں جو کہ سمیع ہی ہے. اور فاعل چونکہ حالت رفع میں ہوتا ہے, لہذا وہ جو آپ کا اسم ظاہر ہے اللہ, اس کو حالت رفع میں رکھیں, تو آپ کا جملہ بن جائے گا سمیع اللہ, اللہ نے سنا. اب دیکھیں اس کو پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے پھیلائیں گے. آپ کی سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات بھی آپ کے سامنے آئیں گی. اس کے شروع میں قد لگ جائے گا, اس سے پھر ایک اور مفہوم پیدا ہوگا جملے میں, قد سمیع اللہ. ٹھیک, پھر آگے مزید آئے گا قولا. ٹھیک, پھر آگے اللتی آپ پڑھ چکے ہیں, تجادلک فی زوجہا. یہ چیزیں ہم اس طرح بڑھاتے جائیں گے اور پوری آیتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی کھلتی جائیں گی. ٹھیک, میں نے صبر کیا. جی اس میں فعل کیا ہے؟ صبر کیا فعل ہے. فاعل کون ہے؟ میں. کس صورت میں؟ ضمیر کی صورت میں. آپ کو صبر کرنے کے لیے مادہ معلوم ہونا چاہیے, سواد بارا, ڈائی معلوم ہونی چاہیے, ڈائی نمبر 1 صبرا. ٹھیک, اب آپ نے میں, یہ کہاں پر آپ کو ملے گی؟ واحد متکلم کی ضمیر ہے, تو صبرا سے شروع کریں اور واحد متکلم کی ضمیر تک چلے جائیں. صبرا صبرا, صبرو صبرت, صبرتا صبرنا, صبرتا صبرتما, صبرتم صبرتی, صبرتما صبرتن, صبرتو. تو صبرتو جو آپ کا یہ ریکوائرڈ آپ کا ورڈ ہے, تو جملہ آپ کا بن گیا صبرتو. ایوب نے صبر کیا. فعل صبر کیا, فاعل ایوب اور ظاہر ہے. پہلا صیغہ لگائیں گے آپ, وہ آپ کا ہوگا صبر, اور فاعل آپ کا حالت رفع میں ہوتا ہے, تو ایوبو, ایوبا, ایوبا غیر منصرف اسم ہے. ٹھیک ہے, وہ ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے. صبرا ایوبو حالت رفع میں آئے گا فاعل. ٹھیک ہو گیا. ہم نکلے, نکلنا, خارج ہونا معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ کا جملہ ہے, پورا جملہ فعلیہ ہے. فعل نکلے, فاعل ہم, فاعل ضمیر کی صورت میں ہے, نکلنے کے لیے مادہ خاراجیم, اور ڈائی پہلی ڈائی فعلا خراجہ. خراجہ سے چلیں جمع متکلم کی طرف. پہچانے کون سی ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر پہچان لی تو صیغے تک پہنچنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. جمع متکلم کی ضمیر ہے. خرج خرجا, خرجو, خرجت, خرجتا, خرجنا, خرجتا, خرجتما, خرجتم, خرجتی, خرجتما, خرجتن, خرجتو, خرجنا. تو یہ آپ کا
ریکوائرڈ ورڈ ہے. موسیٰ علیہ السلام نکلے. ٹھیک, اب فاعل آپ کا ظاہر ہو گیا. ٹھیک, پہلا صیغہ لگے گا فعل کا خرجہ, اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, تو موسیٰ آپ اسے یہاں پر فاعل کی صورت میں رکھیں گے. خرج موسیٰ, خرج موسیٰ الی قومہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اسے ہم ایڈ کرتے جائیں گے. اب دیکھیں مبنی اسم کے حوالے سے جو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ رفع ہے, نصب ہے, جر ہے, تینوں شکلیں ایک ہی ہیں نا. اب اس جملے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ اسم یہاں پر کس اعرابی حالت میں ہے. کس اعرابی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس فعل کا فاعل ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ کرتے جائیں گے. ان دونوں نے لکھا, فعل آپ کا لکھا, فاعل آپ کا وہ دو. ٹھیک, ضمیر کی صورت میں ہے, لکھنے کے لیے مادہ آپ کو کاف تا با, ڈائی نمبر 1, فعلا کتبا, اور ان دونوں ضمیر کون سی ہے؟ جینڈر مینشن نہیں ہے, تو آپ اسے مذکر سمجھیں گے. مثنی مذکر غائب کی ضمیر استعمال کریں گے آپ. لہذا آپ کتبا سے شروع ہوں, کتبا کتبا, تو یہ آپ کا ریکوائرڈ ورڈ ہو گیا کتبا. زینب نے لکھا, فاعل آپ کا ظاہر ہو گیا. کتبہ آپ کے پاس موجود ہے. اب فاعل آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, مؤنث ہے تو صیغہ مؤنث کا استعمال کرنا ہے. یہاں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کتبہ زینب, نو. میں نے کہا تھا نا کہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا. تو کتبہ سے آپ چلتے آئیں تو کتبہ اور اس کے نیچے بالکل صیغہ آپ کو ملے گا, وہ کتبت ہے. کتبہ کتبہ کتبو کتبت, جو پہلا صیغہ مؤنث کا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کتبت. اور فاعل آپ زینب کو حالت رفع میں لیں, کتبت زینبو. کلیئر ہو گیا جی؟ انہوں نے سجدہ کیا, آپ کو جملہ فعلیہ سجدہ کیا فعل وہ جمع کی صورت میں آپ کا فاعل ہے. تو سین جیم دال فعلا کی ڈائی سے انہوں نے تک جائیں, جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے, تو سجدہ سجدہ سجدو. عورتوں نے سجدہ کیا. اب آپ کا فاعل ظاہر ہو گیا. ٹھیک, تو مؤنث ہے, لہذا مؤنث کا صیغہ آپ استعمال کریں گے. وہ کیا بنے گا؟ سجدت. سجدہ مذکر کے لیے, سجدت مؤنث کے لیے. بس دو صیغے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. فاعل آپ کا اسم ظاہر ہے تو یہ دو صیغے, اور آپ نے کچھ نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کا فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. عورتیں جمع امرأتن واحد استعمال ہوتا ہے, اس کی جمع نساؤن استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو النساء آپ حالت رفع میں لیں اس کے. اب ساکن ہے, آگے ملاتے ہوئے سے پھر آپ کیا کریں گے؟ زیر دے کے آگے ملائیں گے. سجدتن نساء.